بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله النور بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على نور 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 بسم الله الذي هو مدبر الأمور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. Dear brothers and sisters, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے میں آپ دوستوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا ماہ مبارک کے رمضان کے آنے پر. یہ مہینہ ایک بہت ہی معنوی اسپریچول مہینہ ہے. یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. یہ مہینہ خدا کی طرف تیزی سے حرکت کرنے کا مہینہ ہے. انشاءاللہ کہ ہم لوگ سب اس مہینے کا اچھے سے اچھا فائدہ اٹھا سکیں اور یہ مہینے کے آخر تک جب ہم پہنچے، جب ہم لوگ عید تک پہنچے تو ہم لوگ اپنے آپ کو خدا کے بہت نزدیک پائے انشاءاللہ. آج کی جو درس ہے وہ ہے دین اور دنیا کے بارے میں، کہ دین اور دنیا کے بیچ میں کیا ریلیشن ہے، کیا لنک ہے. اسلام دنیا کو ریکمینڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. کیا اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے ہدف تک پہنچے تو دنیا سے استفادہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. اس ٹائپ کے شبہات کو سالو کرنے میں یہ ٹاپک ہیلپ کرے گا. اس سے پہلے کہ ہم لوگ شروع کریں، میں یہ کویسچنس کو تھوڑا سا اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. ایک سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کچھ لوگ کو اس طرح بولتے ہوئے کہ دین اور حکومت تو الگ الگ چیز ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ دین میں پروگریس کرے تو دنیا سے دور رہے، یہ ایک. دوسرا یہ کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایک سکسیسفل حکومت رہے تو اس حکومت کے لیے ضروری ہے کہ عقل بشری کا استفادہ کرے اور انٹلیکچوئلس کی گروپس کا استفادہ کرے اور دین سے زیادہ لینا دینا نہ رکھے، کیونکہ دین آیا ہے فردی معاملات کے لیے. کیا یہ دونوں سوال صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ ان چیزوں کو ہم لوگ سالو کرنے کے لیے آج کے ڈسکشن کو ہم لوگ انشاءاللہ 5 سب ٹاپکس میں ڈیوائڈ کریں گے. سب سے پہلا جو سب ٹاپک ہے اس میں ہم لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ دنیا کا ایگزیکٹلی حقیقت کیا ہے، دنیا کیا ہے اور انسان کی حقیقت کیا ہے، تاکہ ہم لوگ ایک چیز کو اس کے پراپر یوزیج پہ لے کے جائے. ضروری ہے کہ ہم لوگ اس کے مینوفیکچرر کے ساتھ کنسنٹ کریں، اس کے مینوفیکچرر کے ساتھ ہم لوگ بات کریں اور دیکھیں کہ ایگزیکٹلی اس کے فیچرز کیا ہے، اس کے کام کیا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ ایک موبائل فون خریدیں یا ایک ٹیلی ویژن خریدیں تو آپ لوگ خالی ایسے ہی استفادہ نہیں کرتے ہیں. آپ لوگ مینوفیکچررز کی رہنمائی دیکھتے ہیں، آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا فیچرز ہے، کیا کیا فیچرز نہیں ہے، اور اس کے تھرو اس کے آپٹیمم یوزیج پہ آپ لوگ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ورنہ پھر آپ لوگ زیادہ پیسے اسپینڈ کریں گے اور کچھ خاص فائدہ نہیں نکالیں گے. انسان بھی بالکل اسی طرح ہے. اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ انسان کی حقیقت کیا ہے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ جا کے دیکھیں کہ انسان کا خالق انسان کے بارے میں کیا کہتا ہے. اسلامک ٹیچنگز کے مطابق انسان ایک ایسی موجود ہے جو ترکیب ہوا ہے جسم اور روح سے، اور یہ دونوں اسپیکٹ انسان کے، جسم اور روح، اس کے سکسیس میں پہنچنے کے لیے اور اس کے سعادت میں پہنچنے کے لیے بہت ہی ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. انسان کا جو جسم ہے ایک ٹول ہے، ایک سواری ہے اور ایک ابزار ہے جس کو انسان استفادہ کرتا ہے اس دنیا میں عمل انجام دینے کے لیے، ایکشنز کرنے کے لیے. فار ایگزامپل بات کرنے کے لیے، سانس لینے کے لیے، ارتباط برقرار کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، خدمت خلق کرنے کے لیے، اور اس طرح دیگر جتنے بھی افعال ہے یہ سب کو انجام دینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان جسم سے استفادہ کرے. لیکن انسان کی جو حقیقت ہے وہ اس کی روح ہے. اسی وجہ سے جب انسان ادھر اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے، کوچ کر جاتا ہے اور دیگر دنیا میں چلا جاتا ہے، اس کی روح
اس کے ساتھ ہمراہ ہے، اس کی حقیقت اس کے ساتھ ہمراہ ہے، لیکن اس کی جسم جو ہے اس دنیا میں دفن ہو جاتی ہے۔ دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ انسان موقتاً تھوڑے ٹائم کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور اس کے نتیجہ جو بھی ہوتا ہے وہ اس کو آخرت میں ملتا ہے۔ دنیا ایک ٹنل کی طرح ہے جس میں انسان محنت کرتا ہے اور اپنے جو چیزیں جو ارن کر رہا ہے اور جو کما رہا ہے وہ سب کو منتقل کر رہا ہے آخرت کی طرف۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے مزرعہ ہے آخرت کے لیے، دنیا کھیت ہے۔ اب اس دنیا میں سو کریں گے، بوئیں گے، اور اس کا جو پھول ہے وہ آپ کو آخرت میں ملے گا۔ اسلام جو ہے اسی وجہ سے دنیا کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم لوگ دنیا سے استفادہ کریں، تشویق کرتا ہے، لیکن اس کے صحیح طریقے سے استفادہ کرنے کے لیے، نہ یہ کہ جس طرح اس کا دل چاہے استفادہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اس دنیا کے لیے خلق نہیں ہوا ہے، انسان خلق ہوا ہے تاکہ اس دنیا سے استفادہ کرے، تاکہ یہ جو اپرچونیٹیز اس کے پاس اس دنیا میں ہے گروتھ کے لیے، اس سے استفادہ کرے اور سعادت پہ پہنچے۔ یہ اپرچونیٹی جو اس کے پاس دنیا میں ہے اور کہیں جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں دوسرے سب ٹاپک پہ۔ دوسرے سب ٹاپک میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ آخرت اور دنیا کے بیچ میں ارتباط کیا ہے۔ کبھی کبھار ہم لوگ کو یہ ایسا لگتا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں مر جاتا ہے اور اس دنیا میں انتقال اس کا ہو جاتا ہے تو غسل اور کفن کے بعد اس کو قبر میں وارد کرتے ہیں، قبر کے اندر اس کے حساب کتاب ہوتا ہے۔ اگر وہ اس حساب کتاب میں پاس ہو گیا تو پھر اس کو لے کے جائیں گے بہشت میں، اور اگر وہ فیل ہو گیا تو اس کو لے کے جائیں گے جہنم میں۔ اور شاید کچھ لوگ یہ خیال رکھے کہ بہشت اور جہنم ایک الگ جگہ پہ تیار ہوئی ہے کہ ہم لوگ جیسے ہی ہمارے حساب کتاب ختم ہو جائے تو ہم لوگ کو وہاں پہ انٹری دے دے۔ however اسلامک اور اہل بیت کی ٹیچنگز کے مطابق جو انڈرسٹینڈنگ ہم لوگ کو ملتی وہ یہ ہے کہ آخرت ایکچولی اسی دنیا کے ہمارے ساتھ ساتھ ہے، اور یہ دنیا ظاہر ہے اور آخرت باطن ہے۔ آخرت اور دنیا ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، بلکہ بہت ہی ایک کلوز کنیکشن اور ارتباط ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں۔ جو بھی ہم لوگ اس دنیا میں ہم لوگ کام کرتے ہیں اور جو بھی اتفاقات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں دو اسپیکٹ رکھتی ہے۔ ایک چیز جو ہم لوگ ظاہر میں دیکھ رہے ہیں، اور اس ظاہر کے ساتھ ساتھ ایک ملکوت اور ایک باطن اسپیکٹ بھی رکھتا ہے جو اخروی اسپیکٹ ہے، اور یہ چیز ایک عام آدمی کو، ایک عام انسان کو نظر میں نہیں آتی ہے، لیکن جب وہ آخرت میں جاتا ہے تو اس کی اخروی آنکھیں جب کھل جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ساری حقائق اس کے سامنے آ جاتی ہے اور اس کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ دنیا جو ہے ایک ویڈیو کی طرح ہے، ایک کلپ کی طرح ہے جو اس دنیا میں بن رہی ہے، لیکن اس کی نمائش اور سکریننگ آخرت میں ہے۔ اسی وجہ سے ہے کہ ایک انسان اگر اسی دنیا میں ایک ارتباط اور ایک کنیکشن، کانسٹنٹ کنیکشن عالم ملکوت اور خداوند کے ساتھ اور اولیاء کے ساتھ رکھے، تو یہ ارتباط کا نتیجہ اور یہ عمل صالح جو اس کے نتیجے میں انجام دے گا، اس کا نتیجہ آخرت میں نور اور جنت ہوگا، بہشت ہوگا۔ لیکن اگر ایک انسان ایسا ہو جو کانسٹنٹلی غیر خدا کی طرف توجہ کر رہا ہو، اچھے کاموں پہ دھیان نہ دے رہا ہو، کانسٹنٹلی مادیات اور دنیا میں مشغول ہو، تو اس کا نتیجہ تاریکی، اندھیرا اور جہنم کی آگ ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم لوگ سمجھ گئے کہ اس دنیا اور آخرت میں بہت ہی کلوز ارتباط ہے، اور جو بھی ہم لوگ کام اس دنیا میں انجام دیں گے اس کا عکس العمل اور اس کا نتیجہ ہم لوگ آخرت میں دیکھیں گے۔ اب ایک سوال میں آپ لوگ کے لیے پوسٹ کرتا ہوں، اگر واقعاً اس طرح ہے، اور اگر واقعاً ہم لوگ برے کام کرے اور اس کا نتیجہ آگ ہے، اور ہم لوگ اس وقت اس آگ میں جل رہے ہیں، تو کیا ہم لوگ اس کو احساس نہیں کر رہے؟ یا اگر واقعاً اس طرح ہے کہ ہم لوگ اچھے کام کرتے تو اس کا اچھا نتیجہ اور گفٹس اور ریوارڈز ہم لوگ کو اس وقت مل رہا ہے، تو کیوں ہم لوگ اس کو احساس نہیں کرتے؟ چلو ٹھیک ہے، کبھی کبھار واقعاً ہم لوگ کو اچھی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ مثلاً ہم لوگ بیمار ہو اور ہم لوگ ٹیبلٹس کھا رہے ہو یا ہم لوگ ڈرپس لگا رہے ہو، تو اس کا نتیجہ فوراً ہم لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ لیکن درد اور برائی کیا؟ مگر ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ کو درد ہو رہا ہو، ہم لوگ کو اس کا نتیجہ نہیں محسوس ہو رہا ہو؟ اس کا جواب بہت ایزی ہے، جی واقعاً ممکن ہے کہ ہم لوگ کو درد ہو رہا ہو یا ہمارے اندر زخم وارد ہو رہا ہو، ہم کو پتہ نہ چلے۔ پہلی اگزامپل، جب کسی کی سرجری ہو رہی ہو یا آپریشن ہو رہا ہو،
اس کو بے ہوش کر دیا جاتا ہے, اس کو اینستھیزیا دیا جاتا ہے, اور اس کے اندر زخم اور کٹس اور پتہ نہیں کیا کیا وارد ہو رہے ہوتے ہیں, اس کے اندر بلڈ لاس ہو رہا ہوتا ہے, ایسی چیزیں جو اگر وہ جاگ رہا ہوتا تو بہت شدید پین دے رہا ہوتا, لیکن اس کو کچھ فیل ہی نہیں ہو رہا. کیوں فیل نہیں ہو رہا؟ کیونکہ وہ سویا ہوا ہے, اس کے ادراکات سوئے ہوئے ہیں, وہ کچھ محسوس نہیں کر رہا. لیکن جب وہ اٹھ جاتا ہے اور اینستھیزیا کے ایفیکٹس چلے جاتے ہیں, پین کلر کے ایفیکٹس چلے جاتے ہیں, پھر جب وہ شدید درد کو احساس کرتا ہے, اس کو پتہ چلتا ہے کہ کیا سختی اور بلا اس کے اوپر آئی ہے. اسی طرح ایک اور ایگزامپل میں دیتا ہوں, جب کبھی کوئی جنگ میں جائے یا کوئی مثلاً کوئی ایکشن کرنے میں مشغول ہو یا مثلاً کوئی سپورٹس کھیل رہا ہو, تو آپ دیکھیں, آپ نے سنا ہوگا یا آپ نے خود نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ کھیل رہا ہے یا جنگ کر رہا ہے, اس کو الگ الگ زخم اس کی باڈی کو لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن چونکہ ایکشن میں اتنا گرم ہوتا ہے, اس کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ زخم آئے. لیکن جب ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے, وہ جاتا ہے کارنر میں بیٹھتا ہے, پھر اس کے بعد دیکھتا ہے کہ کیسے کیسے زخم اس کے اندر ہے, اور پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ کتنا اس کو درد ہو رہا ہے. تو کیا یہ ہے کہ ابھی جا کے اس کو درد شروع ہے؟ نہیں, اس کو درد تو کب کا ہو رہا ہوگا, بس اس کو محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ مست تھا یا وہ غافل تھا. دنیا بھی اسی طرح ہے. جب ہم لوگ یہاں پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ اتنا ہمارے شہوت میں یا دنیا میں یا غرائز میں ہم لوگ مست ہوئے ہوتے اور مشغول ہوتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمارے آنکھ اور کان بہرے اور ڈیف ہو چکے ہوتے ہیں. ہم لوگ کو نہ سنائی دے رہا ہوتا ہے, نہ ہم لوگ کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے. لیکن جب ہم لوگ اس عالم میں منتقل ہوتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں, پھر ہم لوگ کو احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا بلا ہم لوگ اپنے آپ کے اوپر لے کے آ چکے ہوتے ہیں. لیکن تب تک بہت لیٹ ہو چکا ہوتا ہے اور ہم لوگ احساس نہیں کر سکتے. تو ابھی تک میں ایک چھوٹا سا خلاصہ آپ لوگ کی خدمت میں عرض کروں. ابھی ہم لوگ نے جو سب سے پہلی چیز ڈسکس کیا وہ ہم لوگ نے یہ کیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. ہم لوگ نے دنیا کی حقیقت انڈرسٹینڈ کیا, اور ہم لوگ نے انسان کی حقیقت کو انڈرسٹینڈ کیا. ہم نے دیکھا کہ انسان بنا ہے جسم اور روح سے, اور جسم کے تھرو وہ ایکشنز کرتا ہے, جسم کے تھرو وہ فعالیت انجام دیتا ہے, اور یہ کہ اس کی حقیقت اس کی روح ہے. اور دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ وہ ایکشنز انجام دیتا ہے, محنت کرتا ہے تاکہ وہ اپنے ہدف خلقت تک پہنچے, یعنی سعادت تک پہنچے, خدا کے نزدیک پہنچے. اور پھر اس کے بعد ہم لوگ نے انڈرسٹینڈ کیا کہ دنیا اور آخرت کے بیچ میں کیا ارتباط ہے. ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے سے بہت نزدیک ہے, ان دونوں کا کنیکشن ایک دوسرے کے بہت کلوز ہے. دنیا ظاہر ہے, آخرت باطن ہے. ہم لوگ جو کام اس وقت کر رہے ہیں اسی وقت اس کے اخروی نتائج ہے, لیکن عام انسان کو نظر نہیں آ رہے ہوتے. اگر ہم لوگ اچھا کام کر رہے, بہشت کا نور آج ہے. اگر ہم لوگ برا کام کر رہے ہیں, جہنم کی آگ آج ہے, لیکن ہم لوگ کو احساس نہیں ہو رہا ہوتا. اب ہم آ جاتے تیسرے پوائنٹ پہ. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب ہم لوگ نے انسان کی حقیقت سمجھ لیا, دنیا کی حقیقت سمجھ لی, دنیا اور آخرت کے بیچ میں کنیکشن سمجھ لیا. اب سوال یہ ہے کہ دین اور دنیا کے بیچ میں کیا کنیکشن ہے. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یا ان کا نظریہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے کہ آپ اسپرچولی آپ گرو کریں, معنویات میں آپ گرو کریں, تو ضروری ہے کہ آپ دنیا سے دور رہیں, دنیا گریزی انتخاب کریں. کیا واقعاً اسلام یہ کہتا ہے؟ کیا واقعاً جس طرح کچھ مونکس کہتے ہیں یا کچھ صوفیز کہتے ہیں یا انجام دیتے ہیں مثلاً تاکہ وہ اسپرچولی گرو کرے, تاکہ خدا کے نزدیک جائے, شہر سے اپنا کو دور کر دیتے ہیں, ماؤنٹینس میں, کیوز میں, بیابان میں جا کے رہنا شروع کرتے ہیں, مختصر سا کھانا کھاتے ہیں, مختصر سی نیند کرتے ہیں, اس امید سے کہ ان لوگ گرو کرے. کیا اسلام واقعاً اس چیز کو تشویق کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اس کا جواب کے لیے ہم لوگ واپس سے کچھ ایک چھوٹا سا ریویژن کرتے ہیں. ہم لوگ نے دیکھا کہ جسم جو ہے انسان کے وجود کا حصہ ہے, اور جسم جو ہے اس کے فطرت کا حصہ ہے. اور اس طرف ہم لوگ دیکھیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک ایسا دین ہے جو فطری دین ہے. اب اگر یہ دین فطری ہے تو ضروری ہے کہ یہ دین ہر فطرت کے اسپیکٹس کو کور کرے اور ہر فطرت کے اسپیکٹس کے لیے ایک برنامہ رکھے. ہمارے فطرت کا ایک حصہ کیا تھا؟ ہمارے ایک فطرت کا حصہ جسم تھا, اور اس وجہ سے ہم لوگ یہ نتیجہ لیتے ہیں کہ دین اسلام کے لیے
کے اندر ہمارے جسم کے لیے بھی ایک برنامہ ہونا بہت ضروری ہے. اور اس وجہ سے سینس نہیں بناتا ہے کہ اگر دین اسلام جو کلیم کر رہا ہے کہ میں ایک فطری دین ہوں آئے اور ہم سے کہے کہ ہمارے فطرت کے خلاف ہم لوگ عمل کریں اور ہم لوگ دین کو چھوڑ دیں. اس وجہ سے دین اسلام کے اندر آپ یہ نہیں پائیں گے کہ آپ سخت ریاضت انجام دیں، جیسے کھانا کم کھانا، بہت شدید کم کھانا، یا مثلا شادی نہیں کرنا، یا راتوں کو نہیں سونا، یا آبادی سے دور رہنا. اسلام ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے. اسلام موٹیویٹ کرتا ہے کہ دین کہ دنیا سے استفادہ کرے، کیونکہ اسلام ایک ماڈریٹ دین ہے. اسلام چاہتا ہے کہ ہم لوگ دنیا سے استفادہ کریں، لیکن کس طریقے کا استفادہ؟ کیا ہر طریقے کا استفادہ؟ نہیں، ہر طریقے کا استفادہ نہیں، بلکہ وہ استفادہ جو ہم لوگ کو ہمارے ہدف تک پہنچانے میں ہیلپ کرے. اس وجہ سے اسلام کے پاس اتنے سارے احکام ہیں تاکہ ہم لوگ اس احکام کے تھرو ہم لوگ ہمارے ہدف تک پہنچ سکے اور ہم لوگ اپنے آپ کو ضائع نہ کریں. اسلام کہتا ہے کہ ہمارا بدن جو ہے ہمارے اوپر حق رکھتا ہے، اس وجہ سے بدن کا خیال رکھنا بہت بہت ضروری ہے. اگر ہم لوگ ہمارے بدن کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہمارا جسم ضعیف ہو جائے گا، جس کے نتیجے میں ہماری روح ضعیف ہو جائے گی اور ہماری روح میں حرکت کرنے کی طاقت نہیں رہے گی. جسم اگر سالم رہے گا تو ہماری روح کو سکون اور آرام اور ٹرنکویلٹی دے گا، جس کے نتیجے میں ہمارے موومنٹ کی سپیڈ بہت زیادہ فاسٹ ہو جائے گی. ہمارا جسم جس طرح ہم نے کہا کہ ہمارے جسم جیسے ہم نے کہا کہ ایک سواری ہے اور یہ سواری سے استفادہ کرنا بہت ضروری ہے. اب مثلا اگر آپ چاہے فار ایگزامپل کراچی سے حیدرآباد سفر کرنا چاہے تو آپ کو دو چیز کا ہونا ضروری ہے، ایک خود ڈرائیور کا ہیلدی ہونا اور ایک اس کی گاڑی کا ہیلدی ہونا. اگر ان میں سے کوئی ایک ویک ہو گیا تو آپ ہدف تک نہیں پہنچیں گے. اس وجہ سے جسم کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. ایک قصہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ قصہ سید علی قاضی طباطبائی اور سید ہاشم حداد کے بارے میں. یہ قصہ کربلا کے بارے میں اس زمانے کے کہ جہاں پہ کافی شاپس میں اور قہوہ خانے میں جانا برا مانا جاتا تھا، اچھا مانا نہیں جاتا تھا. تو ایک دفعہ سید ہاشم حداد صبح ظاہر فجر سے پہلے باہر نکلے تھے روٹی خریدنے. جب واپس آ رہے تھے تو کافی شاپ میں انہوں نے دیکھا کہ سید علی قاضی طباطبائی بیٹھے ہوئے. تو ان کو تھوڑا سا عجیب سے لگا کہ اتنے بڑے عالم یہاں پہ کیا کر رہے. تو بولا کہ تو اندر گئے اور کہا کہ آغا سید آپ یہاں کیا کر رہے. تو سید علی قاضی نے جواب دیا کہ میں یہاں پہ چائے کا ویٹ کر رہا ہوں کہ میں جب تک چائے نہ پیوں میں حرم نہیں جا سکتا. تو سید ہاشم نے کہا کہ اگر آپ کو چائے چاہیے تو آپ ایک کام کریں، آپ میرے ساتھ تشریف لائے گھر اور ہم لوگ مل کے چائے پیتے. تو سید علی قاضی گئے، ان کے مہمان بنے اور ان لوگ دونوں بزرگوار نے مل کے چائے پی اور جو روٹی سید ہاشم نے لی تھی اس روٹی سے تناول فرمایا. اور اس کے بعد سید ہاشم نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ سید آپ کیوں اس طرح کام کر رہے، یہ رواج کے خلاف آپ جا رہے اور قہوہ خانے میں بیٹھ رہے، کافی شاپ میں بیٹھ رہے. تو سید علی قاضی نے جواب دیا کہ ہماری روح سواری حیوان کی طرح ہے. اور انہوں نے اس اپنے اسٹیٹمنٹ کو ایکسپلین کیا، کہا کہ جب وہ کربلا مسافرت کر رہے تھے تو ان کے جو کاروان کا سالار تھا، جب بھی ان لوگ سٹاپس لیتے تھے یا بریکس لیتے تھے تو سب سے پہلے جاتا تھا اور حیوانوں پہ پہنچتا تھا، حیوانوں کا خیال رکھتا تھا، پانی دینا، جو جو ان کی ضروریات تھی ان کا پورا کرتا تھا اور پھر آتا تھا مسافرین کی طرف. تو ظاہراً کچھ مسافرین کو مشکل ہوئی کہ حیوانوں پہ پہلے پہنچے پھر ہماری مدد اور یہ سب کر رہے. اور دوسرے کاروان میں یہ ہوا کہ پہلے مسافرین تک پہنچ رہے تھے، ان کی مدد کرتے، پھر حیوانوں کی مدد کر رہے تھے. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کاروان سالار جنہوں نے اپنے اینیملز پہ پہلے پہنچ رہے تھے، ان کی مدد پہلے کر رہے تھے، یہ والا کاروان کچھ دن جلدی پہنچ گیا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ کی سوار اسٹرانگ ہوگی، ہیلدی ہوگی تو آپ اپنے مقصد میں اور جلدی پہنچیں گے. لیکن اگر آپ کی اینیملز، آپ کی سواری اگر ہیلدی نہیں ہوگی تو آپ کے لیے مقصد پہ پہنچنا سلو اور سخت ہو جائے گا. اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جو بزرگواران اور علماء ہے، جب
ان لوگ خالی یہ نہیں کہ اپنی نماز اور دعا اور اعمال اور کام پہ توجہ دیتے، بلکہ آپ اگر دھیان دیں تو ان لوگ اپنے کھانے پینے ہر چیز پہ بہت دھیان دیتے، ایکسرسائز کرتے، ہر چیز آپ کو دیکھے گا۔ خود بندے کے ایک استاد تھے، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ ایک بزرگوار تھے، انہوں نے ہمارے استاد سے کہا کہ آغائے فلان، اچھا کھاؤ اور اچھا درس پڑھو، یعنی اچھا کھاؤ یعنی اچھی کوانٹٹی میں کھاؤ، یہ نہیں کہ اوور ایٹنگ کرو، ہاں، لیکن اچھی کوانٹٹی میں کھاؤ، اچھا کھاؤ یعنی اچھی کوالٹی کا کھاؤ، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کا درس پڑھنا، آپ کی پڑھائی کرنے کی کوالٹی بہت اچھی ہو جائے گی، اور آج الحمدللہ حوزے میں ون آف دا موسٹ سکسیسفل اساتذہ میں حساب ہوتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں ایک سوال کی طرف، وہ سوال یہ ہے کہ کیا واقعاً ہم لوگ کو اجتماعی امورات اور اجتماعی معاملات اور حکومتی معاملات کے لیے دین کی ضرورت ہے؟ کیا کافی نہیں ہے کہ دین ہماری شخصی معاملات کے لیے برنامہ دے اور اجتماعی کاموں کے لیے عقل بشری اور انٹلیکچوئلز جمع ہو کے یہ پرابلم کو سالو کر دے اور ایک پروگرام دے؟ دین کی ادھر کیا ضرورت ہے؟ یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں ڈسکشن سیکولرزم کے بارے میں۔ سیکولرزم ایک ایسی اسکول آف تھاٹ ہے جو کہتے ہیں کہ دین شخصی اور فردی معاملات کے لیے ہے، اور اجتماعی اور پولیٹیکل کام اور حکومتی کاموں کے لیے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین وہاں پہ کوئی انٹرفیئرنس کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے، بلکہ عقل بشری کافی ہے، اور جب کچھ انٹلیکچوئل پرسنالٹیز اکٹھا جمع ہو اور ڈسکس کرے، جو بھی نتیجے پہ ان لوگ پہنچے وہ کافی ہے۔ دین کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ انبیاء، نہ ادیان، نہ قرآن، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے حکومتی معاملات کے لیے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا یہ نظریہ واقعاً صحیح ہے؟ یہ نظریہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم لوگ کو دیکھنا ہے کہ کیا آیا واقعاً دین اجتماعی کاموں کے لیے کوئی بھی لینا دینا نہیں رکھتا ہے یا نہیں۔ دین ہر وہ چیز جو انسان کے سعادت میں پہنچنے میں دخالت کرتا ہے، وہ ہر چیز کے لیے ایک برنامہ رکھتا ہے۔ ہم لوگ یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ دین کا کام اور انسان کی رہنمائی ہے تاکہ وہ ہدف خلقت تک پہنچے، اور ہم لوگ یہ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ انسان اپنی آخرت نہیں بنا سکتا جب تک کہ اس کے فردی اور اجتماعی دونوں معاملات سیٹل نہ ہو، دونوں معاملات سیٹ نہ ہو، کیونکہ اگر سیٹ نہیں ہوں گے تو وہ اپنی حرکت آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ہم لوگ یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جس طرح ہم لوگ نے کلاس کے شروع میں بھی پڑھا، کہ دین اور دنیا اور آخرت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے کوئن کی طرح ہے جس کا ایک سائیڈ دنیا ہے اور ایک سائیڈ آخرت ہے۔ اس سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک انسان کی دنیا فکس نہ ہو تو اس کی آخرت کیسے فکس ہوگی؟ اور یہ بہت ہی زیادہ سمپل انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ آپ جتنا بھی اپنے فردی معاملات تک پہنچے، اگر اس کی اجتماعی معاملات اور حکومتی معاملات فکس نہ ہو، اس کے لیے آخرت تک پہنچنا بہت، اس کے ہدف خلقت تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اور اسلام وہ ہر چیز جو انسان کے سعادت اور ہدف خلقت اور کمال تک پہنچنے میں وہ ہر چیز جو دخالت رکھتا ہے، اسلام اس کے لیے ایک برنامہ رکھتا ہے۔ تو اسلام ضروری ہے کہ اجتماعی کاموں کے لیے بھی ایک برنامہ رکھے، خاص طور پہ اس چیز کو دماغ میں رکھتے ہوئے کہ اسلام ایک فطری دین ہے، اور اس چیز کو دماغ میں رکھتے ہوئے کہ اسلام آخری دین ہے اور جاودانے دین ہے، جس دین کے بعد اور کوئی دین نہیں آنے والا ہے۔ اس وجہ سے اگر ہم لوگ اس پہ دھیان دیں تو اسلام دیگر ادیان کی نسبت شاید چندین برابر اجتماعی معاملات میں دخالت کرتا ہے۔ اس کے کچھ ایگزامپلز ہم لوگ کو سیرہ نبوی اور سیرہ ائمہ اطہار میں بھی دکھتے ہیں۔ رسول اللہ نے بھی حکومت قائم کی، امام علی نے بھی حکومت قائم کی، دیگر ائمہ کی بھی کوشش تھی یا ان کے خود کے ٹائم پہ یا ان کے بعد حکومت قائم کرے، اور انشاءاللہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں گے تو وہ بھی حکومت قائم کریں گے۔ ابھی ہم لوگ واپس آتے خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ
کلاس کے اینڈ میں کہ ہم لوگ نے 5 سب ٹاپکس ڈسکس کیے تھے. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. ہم نے دیکھا کہ انسان ایک ایسی حقیقت ہے جس کے پاس ایک جسم اور روح ہے, اور اس کا جسم جو ہے ایک سواری کی طرح ہے, ایک ٹول کی طرح ہے جس پہ انسان سوار ہوتا ہے اور استفادہ کرتا ہے تاکہ اس دنیا میں حرکت کرے اور اعمال کو انجام دے. اور جو بھی ہم کام اس دنیا میں کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہم لوگ آخرت میں دیکھتے ہیں, اور اس وجہ سے یہ دنیا جو ہے ایک کھیت کی طرح ہے جس کا پھل ہم لوگ کو آخرت میں ملے گا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آخرت اور دنیا کا ایگزیکٹلی کیا ریلیشن ہے. ہم نے دیکھا کہ آخرت اور دنیا کی بہت ہی کلوز ریلیشن ہے. آخرت دنیا سے جدا نہیں ہے بلکہ آخرت دنیا کا باطن ہے, اور جو بھی ہم کام اس دنیا میں انجام دیتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نہیں کہ ہم لوگ کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا, بلکہ ہم لوگ کو اس وقت وہ نتیجہ حاصل ہو رہا ہے, بس یہ کہ ہم لوگ کو احساس نہیں ہے. لیکن جب ہم لوگ آخرت میں جاتے ہیں تو ہم لوگ جاگ جاتے ہیں اور ہم لوگ یہ سب چیزوں کو درک کرنا شروع کرتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ آئے تھے, ہم نے ڈسکس کیا تھے دین اور دنیا کے بیچ میں کیا ارتباط ہے. کیا دین یہ بولتا ہے کہ اگر کسی کو اگر معنویات میں پروگریس کرنا ہے تو کیا وہ دنیا سے دور رہے؟ تو ہم لوگ نے یہ دیکھا کہ نہیں, یہ بالکل بھی ٹرو نہیں ہے, بلکہ دین بولتا ہے کہ دنیا سے استفادہ کرو, اپنے جسم کا خیال رکھو, کیونکہ اگر آپ نے یہ کام کیا آپ کی موومنٹ آخرت کی طرف زیادہ نزدیک ہوگی. آپ کا جسم جو ہے آپ کا فطرت کا حصہ ہے, آپ کے وجود کا حصہ ہے. جسم اور روح دونوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ ہم لوگ آگے بڑھیں. اس کے بعد ہم لوگ نے ڈسکس کیا سیکولرزم کے بارے میں کہ کیا دین واقعاً حکومتی معاملے میں انٹرفیرنس نہیں کرتا ہے. ہم لوگ نے جواب دیا کہ جی نہیں, بالکل بھی اس طرح نہیں ہے. دین اسلام فطری دین ہے. ہر وہ چیز جو انسان کی سعادت میں پہنچنے میں دخالت رکھتا ہے, دین اسلام کا اس کے لیے ایک برنامہ ہے, اور کوئی بھی شک نہیں ہے کہ اجتماعی معاملات قطعاً اور حتماً دخالت رکھتا ہے انسان کی سعادت میں پہنچنے کے لیے. الحمدللہ درس کے شروع میں ہم نے جو کچھ سوالات آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے, پچھلے کچھ منٹس کے ڈسکشن میں ہم لوگ نے کافی حد تک ان سوالات کے جواب سمجھ لیے ہیں, اور اب ہم ان سچویشنز کو اور بہتر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اب اگر ہم لوگ یہ سوال سنیں یا کوئی ہم سے آ کے پوچھے تو ہم لوگ بہتر انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ اسلام کا نظریہ کیا اور کیوں ہے. لیکن علم کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس علم پہ عمل کرنا, اور اس علم پہ عمل کیسے کرنا ہے. جیسے ہم کو پتہ ہے کہ اگر ایک علم ہم لوگ سیکھے اور اس پہ عمل نہ کرے, نہ خالی یہ کہ ممکن ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو, بلکہ ممکن ہے کہ بہت ہی زیادہ نقصان دہ ہو جائے. جیسے فارسی میں ایک سیئنگ ہے کہ ایک ایسا عالم جو بے عمل ہو, جو عمل نہ کرتا ہو, ایک شہد کی مکھی کی طرح ہے جو شہد تولید نہ کرے. کچھ روایات بھی ہم لوگ کو ملتی ہے اہل بیت علیہ السلام سے, جو 2 روایت میں آپ لوگ کی خدمت میں بھی بیان کرنا چاہوں گا. امام سجاد علیہ السلام سے ایک روایت ملتی ہے کہ تورات میں ہے کہ وہ علم جس پہ عمل نہ ہو کفر اور خدا کی دوری میں اضافہ کرتا ہے. امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ملتی ہے کہ خدا اپنی ذکر کی مٹھاس ایک ایسے عالم جو عمل نہ کرتا ہو اس کے دل سے نکال لیتا ہے. اللہ اکبر. اس وجہ سے ہم لوگ اس لیکچر کے آخری کے پارٹس میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں, بھلے ہی کہ تھوڑا سا شارٹ ہو, لیکن ہم لوگ زیادہ ایمفیسس دیتے ہیں اور زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ہو سکے ہم لوگ ان کو اپنی لائفز میں امپلیمنٹ کریں. اس درس میں ہم لوگوں نے کچھ اہم نکات ذکر کیے, اور اب ہم لوگ کوشش کرتے جتنا ہو سکے ہم لوگ اس کو پریکٹیکلی کس طرح امپلیمنٹ کرے اس کو ہم لوگ سمجھے. جو بالکل لاسٹ ہم لوگ نے ڈسکشن کی تھی وہ سیکولرزم کی تھی, اور ہم لوگوں نے سیکھا کہ سیکولرزم کی دنیا کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. دین اسلام میں, دین اسلام وہ تمام معاملات جو انسان کی سعادت اور انسان کے ہدف خلقت اور انسان کا خدا کے نزدیک پہنچنے میں دخالت کرتا ہے, یہ اس تمام معاملات میں اسلام دخالت کرتا ہے. اور ہم لوگوں نے یہ بھی سیکھا کہ اجتماعی معاملات اور حکومتی معاملات بہت ہی زیادہ دخالت کرتی ہے انسان کی سعادت میں پہنچنے کے لیے. اب چونکہ وہ اتنے دخالت رکھتا ہے تو لازم ہے کہ دین اسلام جو دین فطری اور دین جاودان ہے, آخری دین جو اینڈ تک رہے گا, لازم ہے کہ یہ دین اجتماعی اور حکومتی معاملات میں بھی دخالت کرے. اس وجہ سے سیکولرزم صحیح نہیں ہے. لیکن ابھی
یہی ہم لوگ جو قبول کرتے ہیں کہ سیکولرزم صحیح نہیں ہے، اب یہی لوگ کہ جب ہم لوگ پریکٹیکل زندگی میں ہم لوگ کبھی ملاحظہ کرتے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگ کی علم اور ان کے عمل کنسسٹنٹ نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجد میں جاتے ہیں، بڑے دل سے نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اچھی اچھی باتیں بول رہے ہوتے ہیں، اچھا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، اچھی اچھی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنے آپ کو گناہ سے صاف رکھنے کے لیے. جب خدا کی یا اہل بیت کی کوئی ذکر سنتے ہیں تو حتیٰ آنکھوں سے آنسو بھی بہاتے ہیں. لیکن یہی لوگ جب آپ ان کی باہر کی زندگی کو ملاحظہ کریں، جب ان کو مسجد کے باہر آپ دیکھیں تو ایک بالکل ایک اپوزٹ سینیریو نظر آ سکتا ہے. ممکن ہے کہ ان لوگ ہی وہی چیز جو ممبر پہ سن کے سبحان اللہ کرتے ہیں اور وہی گناہ جس کے بارے میں ممبر سے سنتے تھے اور استغفر اللہ کر رہے ہوں گے، ممکن ہے کہ یہی چیز بازار میں انجام دے رہے ہو، یہی چیز مسجد کے باہر انجام دے رہے ہو. پھر جب آپ ان سے جا کے کہیں گے کہ آغائی بند خدا، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ اسلام میں صحیح نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ کام نہ کرے، ایک مومن کو زیب نہیں دیتا اس ٹائپ کا کام. تو لوگ شاید بولیں گے کہ بابا جانے دو، یہ چیزیں مسجد کی ہے، اسلام اگر باہر دخالت تھوڑی کرتا ہے، اسلام تو مسجد میں ہی محدود ہے. یا شاید اس طرح کہے کہ اسلام آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، آج کل کی چیزوں کو اسلام تھوڑی سمجھتا ہے. حتیٰ بعض وقت ممکن ہے کہ کچھ لوگ سے کہے کہ آغائی فلان، آپ جو یہ کام کر رہے ہیں یا آپ جو اس مشکلات میں پڑ رہے ہیں، کیا بہتر نہیں کہ ہم لوگ دیکھیں کہ ائمہ علیہ السلام نے ہمیں کیا سکھایا، ان کی زندگی میں دیکھیں، ان کے سیرے کو دیکھیں. تو ممکن ہے کہ ان کو بولے کہ او بھائی مجھے امام حسین سے نہیں ملا، مجھے امام سے نہیں ملا. بھائی اگر ہم لوگ امام سے لیسن نہیں سیکھیں گے، امام سے اگر ان کی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو قرار ہے ہم کس کی زندگی سے سیکھیں؟ یزید کے. اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ ہمارے علم اور ہمارے عمل کو جتنا زیادہ کنسسٹنٹ رکھ سکے ہمارے لیے فائدہ مند ہے. تو سیکولرزم کو ہم لوگ ہمارے عملی زندگی میں کیسے اپلائی کریں؟ اس طرح اپلائی کریں کہ جو دستورات، جو احکام، جو ریکمنڈیشنز، جو آرڈرز ہم لوگ کو خدا سے ملتے ہیں، چاہے وہ اخلاقی پہلو ہو، چاہے وہ احکامی پہلو ہو، ان سب کو حتی الامکان ہم لوگ ہماری زندگی میں امپلیمنٹ کریں. اور اس کا سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارے حرام سے بچیں اور ہم لوگ واجبات کو پابندی طور پہ عمل کریں. ایک چیز جو بہت ضروری ہے ان چیزوں پہ عمل کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جا کے سیکھیں کہ اسلام کے دستورات کیا کیا ہے. بہت ضروری ہے کہ میں آشنائی رکھوں علماء کرام سے اور کنیکشن رکھوں توضیح المسائل کے ساتھ، رسالہ عملیہ کے ساتھ، اور میں کنیکشن رکھوں کچھ اخلاقی کتابوں کے ساتھ. کچھ بزرگانوں نے بہت محنت سے کتابیں لکھی، بہت خوبصورت کتابیں ہیں جو ہمارے روح کو زندہ کرتی ہے. بہت اچھا ہم لوگ ان کتابوں کے اوپر ہے. بہت اچھا ہے کہ جو علماء زندہ علماء اور جو علماء جو انتقال کر گئے ہیں ان کے بایوگرافیز اویلیبل ہے. بہت اچھا ہم لوگ اگر ان کے کچھ بایوگرافیز پڑھ سکے، ہمارے دلوں کو زندہ کرتا ہے، ہمارے دل کو نورانی کرتا ہے. اس کے بعد ایک سوال جو آتا ہے وہ یہ کہ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے کہ اسلام دخالت کرتا ہے، ٹھیک ہے اسلام دخالت کرتا ہے فردی معاملات میں، اسلام دخالت کرتا ہے اجتماعی معاملات میں، ٹھیک ہے مجھے بات سمجھ میں آ رہی ہے. سوال یہ ہے کہ اسلام اتنی ساری دخالت بالآخر کرتا کیوں ہے؟ مگر خدا نہیں چاہتا کہ ہم لوگ خوش رہے، مگر خدا نہیں چاہتا کہ ہم لوگ زندگی میں لذت اٹھائے. خدا کیوں ہمارے خوشی کے خلاف ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اتفاقاً خدا چاہتا ہے، خدا نہیں چاہتا کہ ہم لوگ لذت اٹھائیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم لوگ بہت لذت اٹھائیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم لوگ بہت بڑی نعمتوں تک پہنچیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم لوگ ان چھوٹی بس نعمتوں میں خوش اور محدود نہ رہ جائے. خدا چاہتے کہ ہم لوگ عالی نعمتوں تک پہنچے، عالی لذتوں تک پہنچے، ایسی لذت کہ جب انسان وہاں پہ پہنچے تو یہ چھوٹی لذت اصلا کمپیریبل نہیں ہے، قابل مقایسہ نہیں ہے. اتنی خوبصورت لذت ہے وہ
اس وجہ سے خدا نے ہم لوگ کو ایک راستہ دیا ہے کہ اے میرے بندے، یہ جو میں نے راستہ دیا ہے اس پہ عمل کرو، تاکہ وہ چیز جہاں پہ میں تمہیں پہنچانا چاہتا ہوں، وہ چیز جو تمہارے لائق ہے، تم انسان ہو، بہترین مخلوقات ہو، وہ چیز جو تم ڈیزرو کرتے ہو وہاں تک پہنچاؤ۔ خدا اتنا مہربان ہے، اور ہم لوگ ضد لے کے پکڑے ہوتے کہ نہیں، خدا نے مجھے شہوت دی ہے، خدا نے مجھے بھوک دی ہے، خدا نے مجھے کیا کیا دیا ہے، میں یہاں پہ بغیر کسی قید کے یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کے لیے کریٹ نہیں ہوئے، یہ چیز ذریعہ ہے ہم لوگ کو بہتر لذت تک پہنچانے کے لیے۔ یہ ایک چیز تھی جو ہم لوگ سیکولرزم کے اس میں ڈسکس کرنا چاہے تھے۔ ایک اور چیز جو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا وہ یہ تھا کہ دین اسلام رہبانیت کو اور ترک دنیا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اسلام نہ خالی یہ کہ دنیا کا استفادہ کی اجازت دیتا ہے، بلکہ دنیا کے استفادے کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ دنیا سے استفادہ کرو۔ لیکن اس طرف ہم لوگ کچھ روایات اور آیات کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے کہ یہ کانفلکٹس ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آیت قرآن کی، اگر آپ مجھے اجازت دیں میں جلدی سے قرآن اٹھا لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ ہود آیت 15۔ آپ لوگ سب اس کی ترجمہ دیکھ لیجئے گا، میں خالی اس وقت آیت کو قرات کرتا ہوں، اور اس طرح ہمارے پاس دیگر آیت بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اور اس طرح دیگر آیات ہے جس سے ہم لوگ یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کو انتخاب کرے ان کا نتیجہ ان کو دنیا میں ملے گا، اور آخرت میں جہنم کی آگ۔ اس سے ہم لوگ کو ایسا لگتا ہے کہ دین اور دنیا تو ایک دوسرے کی جنگ میں، نہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ لیکن آپ سامنے یہ بھی بول رہے ہیں کہ دین بولتا ہے کہ دنیا کا استفادہ کرو، تو اب ہم لوگ اس کو کیسے فکس کریں؟ اس کا فکس کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگ کو یہ سمجھنا ہے کہ دنیا دو قسم کی ہے، ایک دنیا ممدوح، ایک دنیا مذموم۔ وہ دنیا جو آپ کو خدا کے نزدیک لے کے جائے وہ ممدوح ہے، وہ ریکمینڈیڈ ہے، اسے استفادہ کرنا ہے، کیونکہ اس کا آپ استفادہ نہ کرو، اس سے آپ فائدہ نہ اٹھاؤ تو آپ اپنے ہدف پہ، سعادت پہ خدا کے نزدیک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ اپنی روح کا بہترین استفادہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی مرکب، آپ کی سواری اگر ضعیف ہو یا انجرڈ ہو تو آپ اپنے ہدف پہ پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے۔ لیکن وہ دنیا جو آپ کو خدا سے دور لے کے جائے وہ ہے دنیا مذموم۔ تو یہ جو آیات اور روایات جو دنیا کی مذمت کرتے ہیں وہ ایکچولی دنیا مذموم کی بات کرتے ہیں، وہ جس میں آپ ریسٹرکٹڈ نہیں ہے، وہ جس میں آپ خیال نہیں رکھتے، آپ خدا کے دستورات کا خیال نہیں رکھتے ہیں، وہ دنیا ہے جو اسلام میں ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، جب آپ یہ آیات کو ایک دفعہ دیکھیں گے تو آپ شاید تعجب کریں گے، لیکن ایک بہت خوبصورت چیز ایک سمجھ میں آتی ہے۔ ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ان آیات کو دیکھ کے کہ ایک چیز جس میں آپ کمپلیٹلی فری ہے، آزاد ہے انتخاب میں، وہ ہے انتخاب دین اور دنیا کے بیچ میں۔ البتہ یہاں پہ دنیا مضمون میرا مراد ہے۔ آپ آزاد ہے، آپ چاہے دین کو انتخاب کرنا چاہے دین کو انتخاب کریں، آپ چاہے دنیا کو انتخاب کرنا چاہے دنیا کو انتخاب کریں، لیکن آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے۔ اگر آپ نے دین کا انتخاب کیا تو آپ اپنی آخرت تو آباد کریں گے ہی، اپنے دنیا کو بھی آباد کریں گے۔ لیکن اگر آپ نے دنیا کو انتخاب کیا تو ممکن ہے آپ ایک حد تک اپنی دنیا کو آباد کر دیں، لیکن آپ کی آخرت جس میں آپ کو بہت لمبا وقت گزارنا ہے صرف اور صرف تاریک ہوگا، صرف اور صرف ویران ہوگا۔ اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ آج آگاہانہ طور پہ ریسرچ کر کے پراپرلی سمجھ کے انتخاب کریں کہ ہم لوگ کو کیا چوز کرنا ہے، دین چوز کرنا ہے، دنیا چوز کرنا ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی بولے کہ ٹھیک ہے یہ چوز کرنا مشکل تھوڑی ہے، ہم لوگ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ کو لانگ فیوچر زیادہ ضروری ہے، ہم کو پتہ ہے کہ آخرت کو سنبھالنا زیادہ ضروری ہے، تو مشکل کا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ جب ہم لوگ پریکٹیکلی اپلائی کرنے جاتے ہیں اس فارمولا کو کہ دین کو ہم لوگ کو چوز کرنا ہے دنیا کے اوپر، پریکٹیکل دنیا میں اس کو امپلیمنٹ کرنا واقعاً سخت ہے۔ خاص طور پہ وہ شیطان ملعون جو وسوسہ کرتا ہے، اس کو وسوسہ کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھی لگتا ہے کہ ممکن ہے بولے کہ شیطان تو آ کے جھوٹ بولتا ہے، نہیں، شیطان کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ وہ جھوٹ کو سچ میں اس طرح ملاتا ہے کہ ہم لوگ کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ سچ ہے یا یہ جھوٹ ہے۔
اس وجہ سے ایسے ٹائم آتے کہ واقعاً سخت ہوتا ہے ہمارے لیے دین اور دنیا میں دین کو انتخاب کرنا. اور میں کچھ مثال آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا اس وقت. اتفاقاً ایک ہی مثال کافی ہے، کربلا کی مثال. کربلا بھرا ہوا ہے الگ الگ لیسن سے. جو ایک لیسن جو ہم لوگ کربلا آج کے درس سے مرتبط ہے وہ یہ دین اور دنیا ہے. عمر سعد کو امام حسین نے کتنی ضمانتیں دی. عمر سعد الگ الگ بہانے لاتے کہ امام حسین نے ضمانتیں کی، لیکن اس سب کے باوجود ایک چیز عمر سعد نہیں چھوڑ سکا، مل کے رہی. اس کو حکومت رہی چاہیے تھی کہ اس کے بعد بھی جب اس سے کہا گیا کہ تمہیں اس کی گندم نصیب نہیں ہوگی، بولا کہ میں اس کی جو پہ گزارا کر لوں گا. اس کے علاوہ اتنے سارے کوفیوں نے جو امام کو لیٹر دیا، جب عمل کا وقت آیا اور دین اور دنیا کے بیچ میں انتخاب کا وقت آیا تو انہوں نے دنیا کو انتخاب کیا اور دین کو چھوڑ دیا. اور کچھ لوگ جو امام حسین کے ساتھ تھے، جو راستے امام حسین سے جدا ہوتے گئے، حتیٰ کچھ لوگ عاشور کے دن امام حسین سے جدا ہوئے، ان لوگوں نے بھی دنیا کو انتخاب کیا دین کے اوپر. اور اس طرف آپ کے پاس امام حسین کے جو خاص اصحاب تھے، اللہ اکبر، وہ خاص اصحاب جنہوں نے دنیا چھوڑ دی اور دین کو انتخاب کیا. حضرت حور جو اس ڈیلیکیٹ سچویشن میں انہوں نے سکسیسفلی دین کو انتخاب کیا اور دنیا کو چھوڑ دیا. یہ ہم لوگ کو سکھاتا ہے کہ کبھی کبھار کتنا سخت ہو جاتا ہے، کتنا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے، لیکن جنہوں نے دین کو انتخاب کیا، بھلے یہ کہ ظاہر میں نظر آتا ہے کہ بہت سختی ہے، لیکن صرف اور صرف خوبصورتی ہے. ایک انٹرسٹنگ قصہ مرحوم نراقی کا سناتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا. مرحوم نراقی ایک عارف تھے، انہوں نے ایک بہت خوبصورت کتاب لکھی اخلاق کے اوپر. تو ایک درویش تھا. اب آپ لوگ کو پتہ ہوگا کہ درویش صوفیز کی طرح ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ ان لوگ دنیا کو ترک کر دیتے ہیں. ان لوگ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اپنا، بس آوارہ کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں. اور بہرحال یہی ترک دنیا کیا ہوتا ہے انہوں نے. تو یہ درویش نے جب یہ کتاب دیکھی یا اس کے بارے میں سنا تو اس کو تھوڑا سا وہ کیوریوسٹی ہو رہی تھی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ مرحوم نراقی کس ٹائپ کی شخصیت ہے. تو گئے تو دیکھا کہ مرحوم نراقی کے پاس ماشاءاللہ دنیا بھی ہے، اور یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ترک دنیا کیا ہو جس طرح درویش کرتے. تو انہوں نے تھوڑا ٹائم اسپینڈ کیا مرحوم نراقی کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اس نتیجے میں پہنچے کہ مرحوم نراقی اور یہ درویش ایک ساتھ جائے زیارت پر. میرے خیال میں خانہ خدا کی زیارت کا تھا. تو ان لوگ نکلے اور تھوڑے ٹائم بعد درویش کو ایک دم سے یاد آیا کہ مرحوم نراقی کے گھر میں اس نے اپنا پیالہ چھوڑ دیا، بھول گیا. تو مرحوم نراقی سے کہا کہ واپس چلے پلیز، میرا پیالہ رہ گیا. مرحوم نراقی نے کہا کہ رہنے تو چلتے. تو بولا کہ نہیں میرا یہ پیالہ سب کچھ ہے، نہیں ہو سکتا، مجھے جانا پڑے گا. تو ادھر مرحوم نراقی نے سمجھایا کہ تمہارے پاس ایک پیالہ ہے جس کو تم نہیں چھوڑ سکے، اور میرے پاس جو اتنی ساری دنیا تھی وہ سب میں نے چھوڑ دی خدا کے راستے میں. دنیا سے استفادہ کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن دنیا میں ہی رہ جانا اور دنیا کو ہی اپنا ہدف بنا دینا یہ پرابلمیٹک ہے. الحمدللہ آج ہم لوگوں نے کچھ تھوڑا ٹائم ورچولی آپس میں اسپینڈ کیا. ہم لوگوں نے ایک کوشش کی خدا کے راستے میں ہم لوگ کچھ سیکھے. آپ لوگ کی خدمت میں چھوٹا سا خلاصہ بیان کرتا چلوں وائنڈ اپ کرنے سے پہلے. ہم لوگ نے آج یہ سیکھا کہ دین اور دنیا کے بیچ میں ایگزیکٹلی کیا ریلیشن شپ ہے. سب سے پہلے ہم لوگوں نے دنیا کی حقیقت سیکھی. ہم لوگ نے سیکھا کہ انسان ایک مرکب موجود ہے جو ترکیب ہوا ہے جسم اور روح سے، دونوں کا سالم ہونا ضروری ہے. اور دنیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ انسان فعالیت کرتے اور سیر کرتا ہے اور خدا کی طرف موو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد ہم لوگ نے یہ دیکھا کنیکشن، ریلیشن شپ آخرت اور دنیا کے بیچ میں. آخرت اور دنیا دو الگ الگ جگہ نہیں ہے. دنیا اور آخرت دو کوائنس کے، ایک کوائن کے دو سائڈس کی طرح ہے. دنیا ایک سائڈ پہ ہے، آخرت ایک سائڈ پہ ہے. دنیا ظاہر اور آخرت باطن ہے. تو ایسا نہیں کہ ہم لوگ جو عمل کر رہے ہیں بعد میں جا کے آخرت بنے گی، جہنم یا بہشت بنے گا اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کو جزا یا عذاب ملے گا. نہیں، بلکہ اسی دنیا میں اس وقت ہم لوگ اس کا نتیجہ ہو رہا ہے، بس ہم لوگ کو دکھ نہیں رہا ہے. اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا دین اور دنیا کے بیچ میں کیا رابطہ ہے، اور کیا دین
دین گریزی کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں. ہم نے کہا نہیں, دین گریزی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ترک دنیا ایکسیپٹیبل نہیں ہے. دین کہتا ہے کہ دین گریزی میں نے اگر کہا, میرا مقصد تھا دنیا گریزی. دنیا سے بھاگنا الاؤڈ نہیں ہے, ترک دنیا الاؤڈ نہیں ہے. دنیا میں رہنا ضروری ہے اور اس دنیا سے استفادہ کرنا ہے صحیح طریقے سے, تاکہ ہم لوگ وہاں پہ پہنچے ہدف عالی پہ. اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے سیکولرزم کے بارے میں سیکھا. ہم لوگ نے یہ سیکھا کہ سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور پھر ہم لوگ نے جو کچھ سیکھا, ہم لوگ نے کوشش کی ان کو دیکھے کہ ہم لوگ پریکٹیکلی ہماری لائف میں کس طرح امپلیمنٹ کریں. امید ہے کہ خدا ہم سب سے یہ قبول کرے اور ہمارے توفیقات میں اضافہ کرے. آپ سب کے اعمال اور دعا کو قبول کرے. لیلۃ القدر میں جو ہمارے اعمال ہوں گے وہ سب کو قبول کرے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ان کے دل اور قلب ہم سب سے راضی ہو جائے. الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.